47 ایئرس کے بعد ایران کے ساتھ کوئی یو ایس ایڈمنسٹریشن بیٹھ کے بات کر رہی ہے اور معاہدہ کر رہی ہے، تو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ معاہدے کا کاغذ لہرا کر کہہ سکتے ہیں کہ آئی ہیو براٹ پیس آفٹر 50 ایئرس۔ چین تو یہ جنگ ہونے سے پہلے سے انوالوڈ ہے، کیونکہ چین کا بہت اسٹریٹجک ایک الائنمنٹ ہے ایران کے ساتھ۔ تو ایران نے اس کے اندر 3-4 طرح کے میکنزم بنا دیے۔ ایک تو مائننگز کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مائن کر دیا ہے۔ انہوں نے یہاں پہ اپنی چھوٹی سبمرینز لگائی ہوئی ہیں جن کو غدیر کلاس سبمرینز کہلاتی ہیں، تو وہ بھی ٹورپیڈوز اور میزائل سے لیس ہیں، وہ ابھی تک نیوٹرلائز نہیں ہوئی۔ ایران میں اس وقت 7 کے قریب نیوکلیر ری ایکٹرز ہیں، 9 کے قریب ان کی ڈفرینٹ نیوکلیر انسٹالیشنز ہیں، اور اس نے کہا کہ جی وہ سب ہم نے پیسفل اور سول پرپز کے لیے نیوکلیر ٹیکنالوجی، آنے والا ٹائم نیوکلیر ٹیکنالوجی کا ہے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں کہ کب اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا اور فیصلہ کن راؤنڈ شروع ہوتا ہے، جس کے بعد امریکہ ایران جنگ مستقل طور پر ختم ہو جائے گی اور دنیا میں گہرا ہوتا ہوا معاشی بحران ختم ہوگا۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکی صدر کی طرف سے جاری بیان بازی کے بعد اب ایران، جو دوسرے راؤنڈ کے مذاکرات کے لیے رسمی طور پر حامی بھر چکا تھا، اس نے ان مذاکرات کے لیے اپنی ٹیم کو پاکستان روانہ کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، اور دوسری طرف امریکی نائب صدر، جو اسلام آباد مذاکرات کے فیصلہ کن راؤنڈ کے لیے بالکل تیار تھے، انہوں نے اپنی روانگی مؤخر کر دی۔ اس ڈیڈ لاک کے بارے میں کسی نے نہیں سوچا تھا، کیونکہ 2 ہفتوں کی جنگ بندی اور اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے وفود کی 21 گھنٹے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد یہ سمجھا جا رہا تھا کہ مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ نہ صرف بہت جلدی ہوگا بلکہ فیصلہ کن اور توقعات کے عین مطابق ہوگا۔ اس وقت سفارتکاری کے رموز جاننے والے ماہرین بہت مثبت اشارے دے رہے تھے کہ جس طرح مذاکرات چل رہے ہیں ان کا نتیجہ حوصلہ افزا اور خاص طور پر پاکستان کے لیے بہت سود مند ہوگا۔ پاکستان نے اپنی سفارتکاری بڑی احتیاط سے کی ہے، جس کو ریئل ڈپلومیسی کہا جاتا ہے، کہ پاکستان نے کوئی ریٹرک یعنی نعرہ بازی سے کام نہیں لیا۔ دوسرا ایلیمنٹ پاکستان کی سفارتکاری کا یہ ہے کہ پاکستان کی سفارتکاری کو کریڈیبلٹی ملی ہے۔ کریڈیبلٹی ان اے وے کہ امریکہ اور ایران دونوں جنگ میں ہیں، جنگ میں تھے، پھر سیز فائر ہوا تو وہ بھی پاکستان کی کوششوں سے، کہ پرائم منسٹر نے ریکویسٹ بھیجی 8 اپریل کو، اور وائٹ ہاؤس نے بھی اس پہ غور کیا، صدر ٹرمپ نے خود اناؤنس کیا، اور سملرلی ایران نے بھی پاکستان کی درخواست کو قبول کیا۔ کریڈیبلٹی کا ایک اور اینگل بھی ہے کہ دنیا میں 17-18 ملک سفارتکاری کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ یہ کوئی ذرائع سے بات نہیں ہے کہ جو پبلک اناؤنسمنٹس آئیں امریکہ سے بھی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان کی سفارتکاری پہ اعتماد ہے، اور سملر ایران نے بھی کہا کہ وزیر خارجہ ڈاکٹر سید عباس عراقچی صاحب تو کہہ گئے کہ اگر کوئی سفارتکاری پہ ہمیں ہے تو وہ پاکستان کی سفارتکاری ہے۔ کریڈیبلٹی کے ساتھ ساتھ اب پاکستان کی آنیسٹی بھی شامل ہوئی، اور پاکستان کا پرنسپلڈ سٹینس بھی شامل ہوا۔ پرنسپل سٹینس کیا تھا کہ جارحیت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو پہلے دن جب 28 فروری کو جنگ شروع ہوئی تو 3:51 پر عراقچی صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کی گفتگو ہونے والی جو تھی، اس کا اعلامیہ آیا 3:51 پر۔ اس میں اسحاق ڈار صاحب نے مذمت کی ایران کے خلاف جارحیت کی۔ جارحیت کر کون رہا تھا؟ امریکہ۔ جارحیت کر کون رہا تھا؟ اسرائیل۔ لیکن ایک پرنسپل تھا کہ آپ دوسرے ملک پہ اس طرح حملہ نہیں کریں گے۔ اینڈ سملرلی جب ایران نے میسائل مارے، ڈرون مارے مڈل ایسٹ میں، سعودی عرب میں، یو اے ای میں، قطر میں، کویت میں، ترکیے میں ایون، تو پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی۔ جو مذاکرات کا فریضہ پاکستان سر انجام دے رہا ہے، اس میں وہ اکیلا نہیں بیٹھا ہوا، اس کے ساتھ
اب 3 اور ممالک آ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ایک ریجنل کنسنسس اس میں پیدا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت اعلیٰ سفارتی مقام ہے جو پاکستان کو حاصل ہوا ہے. دعا کریں کہ جب پاکستان یہ سفارتکاری کر رہا ہے تو جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں جو دونوں طرف سے اور بالخصوص امریکہ کی طرف سے جو کچھ اس قسم کے اشارے مل رہے ہیں کہ گراؤنڈ آپریشن بھی ہو سکتا ہے, بہت سی اور دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ جنگ طوالت اختیار کر سکتی ہے اور مزید خطرناک ہو سکتی ہے. دعا کیجئے کہ پاکستان کی یہ ساری کی ساری کوششیں کامیاب ہوں, جو اس کے ساتھ ممالک ہیں ان کے ساتھ مل کر یہ کوششیں کامیاب ہوں اور خطہ ایک مرتبہ پھر امن و سلامتی دیکھ سکیں. شٹل ڈپلومیسی ہے نا, وہ COS عاصم منیر نے کی تھی اور پچھلے 3 مہینے سے کر رہے ہیں, مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں اور بیسیکلی وہ ایران اور US کے درمیان اور US کے لیول پہ کوشنر اور وٹکوف کے ساتھ بات کرتے تھے, اور اس وقت ادھر ایران میں لاریجانی کے ساتھ بات کرتے تھے اور ریپبلکن گارڈ میں بھی ان کے لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں تھے. تو وہ تو شٹل ڈپلومیسی پہ تھے جہاں بہت سارے پوائنٹس ریزولو ہو گئے تھے, لیکن پھر جنگ کے بعد عمان سمجھ رہا تھا کہ پیس ہو جائے گا, چالاکی سے اسرائیل نے امریکہ کے ساتھ مل کے اٹیک کر دیا. اس کے بعد لاریجانی سب شہید ہو گئے, لیکن پھر بھی پاکستان کے پریزیڈنٹ کے ساتھ, فارن منسٹر کے ساتھ, باقیوں کے ساتھ COS عاصم منیر کے بھی تھے, اسحاق ڈار صاحب کے بھی تھے اور پرائم منسٹر صاحب کے بھی تھے. مینلی اسحاق ڈار صاحب اور COS کے تھے. تو آخری دنوں میں لگ رہا تھا کہ تمام انیشیٹو فیل ہو گئے, کیونکہ ایران نے پوائنٹ بلینک انکار کر دیا کہ ہم کسی ٹیمپریری سیز فائر کے لیے نیگوشیٹ نہیں کریں گے. تو جب بالکل قریب آ گیا, آخری رات آئی تھنک COS عاصم نے دونوں سائڈ سے بات کی, اس کے بعد اینڈ میں جب آخری 4 گھنٹے رہ گئے تو یہ پتہ چلا کہ ایران نے کہا کہ جب تک آپ دیر پا امن کی بات نہیں کریں گے ان ٹاکس میں, ہم نہیں آئیں گے. تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا ہم امریکہ سے بات کرتے ہیں, لیکن بات کرنا کافی نہیں تھا, پھر امریکہ کے صدر کی گارنٹی چاہیے تھی. تو پھر اس لیے جو انہوں نے اس دھوم دھڑک کے بعد, غصے کے بعد جو ٹویٹ کی, جو ایک انتہائی نازک اندام کسی خرگوش جیسی ٹویٹ لگ رہی ہے, اس کے اندر انہوں نے لانگ ٹرم پیس کی بات کی. ایران امریکہ حالیہ جنگ اور تنازع کے جزیات کو سمجھنا انتہائی اہم ہے، کیونکہ یہ تنازع امریکہ کی نظر میں شروع میں جس قدر یک طرفہ اور آسان نظر آتا تھا اس سے بالکل الٹ ثابت ہوا، اور جہاں امریکی صدر کو نہ صرف شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا، وہیں امریکہ کے اندر بھی یہ امکان نظر آنے لگا کہ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی کو مڈ ٹرم نامزدگیوں کے لیے حمایت حاصل کرنا دشوار محسوس ہو رہا ہے۔ وہاں امریکی صدر ٹرمپ کی اپنی مقبولیت بھی داؤ پر لگی ہوئی ہے۔ ٹرمپ کی ٹیم نے انہیں نومبر کے مڈ ٹرم انتخابات کے پول کے نتائج دکھائے، جس سے ظاہر ہوا کہ ایران جنگ ریپبلکن پارٹی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔ اس وقت پوری امریکہ کی قوم جو ہے وہ اس جنگ سے بیزار ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو ٹرمپ صاحب کی جو پاپولیرٹی تھی آج سے 6 ہفتے پہلے، وہ پہلے 30% ڈراپ ہوئی، پھر 2 ہفتے کے بعد وہ 50% پہ گئی، اب وہ 70% پہ ڈراپ کر گئی۔ ایون جب وائس پریزیڈنٹ JD وینس یہاں آئے اور کچھ اعلان کیے بغیر واپس چلے گئے تو اگلے 2 دنوں میں ان کی پاپولیرٹی 40% ڈراپ کر گئی۔ یعنی پیپل ور ایکسپیکٹنگ امیریکن پیپل کہ یہ کوئی سلوشن اس کا نکالیں گے، اور جب وہ کچھ کیے بغیر یہاں سے چلے گئے تو اس پہ بہت اچھا۔ اب آپ دیکھیں جو امریکن لوگ ہیں وہاں پہ بہت یہ ریزنٹمنٹ ہے کہ جی ہماری 3 چیزیں ہیں۔ وہ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری وار نہیں ہے، جب ہماری وار نہیں ہے تو امریکہ اس میں کیوں انوالو ہے۔ دوسری بات وہ یہ کرتے ہیں کہ اب ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اسرائیل فرسٹ یا امریکہ فرسٹ، کیونکہ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ جی اگر امریکن انٹرسٹ ہوں گے تو امریکہ اپنے انٹرسٹ کو پہلے واچ کرتا ہے، لیکن پھر یہ ساتھ ہی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اسرائیلی انٹرسٹ ہوں گے اور امریکن انٹرسٹ بھی ہوں اور وہ آپس میں کنفلکٹ کر رہے ہوں تو امریکن اسرائیلی انٹرسٹ کا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اب وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ نہیں، اب یہ نہیں ہوگا، اب امریکنز کو امریکن انٹرسٹ کا خیال کرنا پڑے گا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ وہاں کی اکانومی ہے، اور وہاں کی جو ایک موومنٹ اور جو پولیٹکس کے ساتھ لنک کر کے جو کانگریس کے اندر اور جو بائی الیکشن آنے والے ہیں نومبر میں، اس کے اندر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ کوئی سلوشن اس کا نہ نکلا فوراً تو یہ جو پاپولیرٹی 70% ڈراپ کر چکے ہیں، اگر یہ 90 پہ چلے گئے تو یہ ویسی نومبر والا یہ ریکور نہیں کر سکیں گے نومبر تک اپنی پاپولیرٹی کو، اس گراف کو، اور یہ نومبر میں امپیچ ہو جائیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ۔ دیکھا جائے تو جس طرح عام طور پر یہ تجزیہ کیا جا رہا تھا کہ ایپسٹین فائلز اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ
ٹرمپ انتظامیہ کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ توجہ ہٹانے کے لیے ایران پر حملہ کرے یا اس قسم کے جو دیگر اندازے لگائے جا رہے تھے، اس سے بھی ایک زیادہ گمبھیر بات جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کی گرتی ہوئی ساکھ اور ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی کا معاملہ ہے۔ اس وقت ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کے پاس 218 سیٹیں ہیں، ڈیموکریٹس کے پاس 213 سیٹیں ہیں، اور اسی طرح اگر سینٹ کی پوزیشن دیکھی جائے تو وہاں پر ریپبلکن جو ہیں ان کے پاس 53 سیٹیں ہیں، اور ڈیموکریٹس اور آزاد ملا کر یہ 47 سیٹس ان کے پاس ہیں۔ ٹرمپ کی مقبولیت اسی طرح جو ہے وہ کمی کا شکار رہتی ہے، اور جو ایران وار ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ساری دنیا میں جس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اور خود امریکہ کی جو معاشی صورتحال ہے اور اس کا جو سپر پاور ہونے کا تصور ہے وہ جس بری طریقے سے جو ہے وہ ہرٹ ہوا ہے، اگر یہ صورتحال قائم رہتی ہے اور پھر مڈ ٹرم الیکشن آ جاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی شکست ہوگی ریپبلکنز کے لیے۔ نظر آتی شکست سے بچنے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ فوری طور پر کوئی ایسا معاہدہ کرنا چاہتی ہے جس میں وہ اپنے عوام کو یہ بتا سکے کہ امریکہ کو اس ایران وار میں جو ہے وہ بڑی فتح ہوئی ہے، ایران کو ایٹمی ہتھیار لینے سے روک دیا گیا ہے، اور اس کو کئی سال پیچھے ہم اس کی جو یورینیم افزودگی کی جو اس کی کوششیں تھیں اس کو پیچھے لے گئے ہیں۔ تو اس سارے عوامل جو ہیں ان کو ملا کر ایک فتح کا تاثر دیا جائے اپنے عوام کو، اور مڈ ٹرم الیکشن میں اس کا فائدہ اٹھایا جائے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ ایک مشکل ٹارگٹ ہے۔ 28 فروری کو ایران پر شروع ہونے والے امریکی اور اسرائیلی حملوں کا سلسلہ 8 اپریل کو 2 ہفتوں کی جنگ بندی کے بعد پاکستان اور چین کی سفارتی کوششوں سے جنگ بندی کے لیے شروع ہونے والا سلسلہ اس وقت نتیجہ خیز ثابت ہوا جب امریکہ اور ایران کے اعلیٰ سطحی وفود نے 11 اپریل کو اسلام آباد میں 21 گھنٹے طویل مذاکراتی ادوار مکمل کیے۔ اگر اس ٹائم لائن کو دیکھا جائے تو جنگ بندی کے بعد مذاکرات کے پہلے دور اور آج تک کی صورتحال کو سمجھا جا سکتا ہے۔ 8 اپریل کو پاکستان کی ثالثی میں امریکی صدر ٹرمپ نے 2 ہفتوں کی جنگ بندی کا اعلان کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ اس شرط پر طے پایا ہے کہ آبنائے ہرمز دوبارہ کھولی جائے۔ پاکستان کا کہنا تھا کہ لبنان بھی اس میں شامل ہے۔ ایران نے اس پر اتفاق کیا، لیکن امریکہ اور اسرائیل نے شروع میں اس کی تردید کر دی۔ 9 اپریل کو ایران اس بات پر زور دیتا ہے کہ لبنان میں بھی جنگ بندی ہونی چاہیے، اور خبردار کرتا ہے کہ آبنائے ہرمز سے اجازت کے بغیر گزرنے والے جہازوں کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا جائے گا۔ 11 اپریل کو اسلام آباد میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سمیت امریکہ اور ایران کے اعلیٰ حکام پاکستان میں ملاقات کرتے ہیں۔ 21 گھنٹے کی بات چیت کے بعد بھی دونوں فریق ایک دوسرے سے خاصے فاصلے پر رہتے ہیں۔ یہ خبر دنیا میں افسوس کے ساتھ سنی گئی کہ 21 گھنٹے کی بات چیت کے بعد بھی امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو سکا۔ دنیا جو اسلام آباد مذاکرات پر نظریں لگائے بیٹھی تھی، اس کے لیے یہ ایک بری خبر تھی، کیونکہ آبنائے ہرمز کی بندش سے دنیا تیزی کے ساتھ توانائی کے بحران کا شکار ہو رہی تھی۔ ہم نے بہت کوائٹلی بیہائنڈ دی سینز پہلے رہ کے ہماری پہلی تو کوشش یہ تھی کہ یہ جنگ شروع ہی نہ ہوتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب امریکہ نے کہنا شروع کیا کہ ہم اپنے بحری بیڑے جو ہے وہ ایران کے طرف بھیج رہے ہیں، تو اس وقت ہی ہمارے پرائم منسٹر بھی، فارن منسٹر بھی اور فیلڈ مارشل بھی، انہوں نے بے تحاشا ملکوں کے دورے کیے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ کے، چین کے، گلف سٹیٹس کے، ٹرکی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین لیڈرز سے بھی بہت انگیجڈ رہے، امریکہ سے اور ایران سے تو ڈائریکٹلی انگیجڈ رہے کہ جی اس کو ہمیں کسی جنگ بندی کی طرف اب لے کے جانا چاہیے۔ اور اٹیکس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہے کہ خاص طور پہ جو ریسٹرینٹ میرا خیال ہے دکھایا ہے گلف سٹیٹس نے، سوائے 1-2 کے، باقی سب گلف سٹیٹس نے جو ریسٹرینٹ دکھایا ہے۔ سعودی عربیہ کا جو بہت ہی میچور اور فرم ایک سٹانس سامنے آیا ہے، ٹرکی کا آیا ہے، پھر ساتھ ہم نے ایجپٹ کے ساتھ بہت نیگوسیشنز کی، اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح ہم کانسٹنٹلی چائنا کو کانفیڈنس میں لے کے ان کے ساتھ
चल रहे हैं इस जंग को रुकवाने के लिए, उन सब का ये नतीजा था कि सीज़ फायर हुआ। ये जो पाकिस्तान के अंदर जो कुछ है अमन के लिए, एग्रीमेंट के लिए, अगर जेडी वैंस पहली बार भी आए थे और हाईएस्ट लेवल पे, वो नायब सदर अमेरिका का नामजद नहीं होता, वो सदर के साथ इलेक्ट होता है। आप देखें 400 मिलियन पीपल दे कलेक्टिवली इलेक्ट देयर वाइस प्रेसिडेंट। तो वो यानी पावर रिफ्लेक्शन थी कि कोई वीक डेलीगेशन नहीं था जब फर्स्ट राउंड था 11-12 को। इसलिए सिंसियरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव फॉर पीस वो दोनों साइड से है, दोनों की अपनी अपनी कंपल्शन है, वो एक अलहदा डिबेट है। लेकिन जो पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव है आगे कि यकीनन मुआहदा होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, और मुआहदे पे साइन जो हैं मेरे लिए वो मेजर क्वेश्चन है कि मुआहदे पे साइन वाइस प्रेसिडेंट करेंगे या प्रेसिडेंट करेंगे। अब वो बात ढकी छुपी नहीं है। प्रेसिडेंट ट्रंप हैज़ बिन सीन सो एक्साइटेड टू विजिट पाकिस्तान टू साइन दिस एग्रीमेंट, और उसकी वजह भी बता दूँ। 47 ईयर्स के बाद ईरान के साथ कोई यूएस एडमिनिस्ट्रेशन बैठ के बात कर रही है और मुआहदा कर रही है, तो प्रेसिडेंट ट्रंप वो मुआहदे का कागज़ लहरा कर कह सकते हैं कि आई हैव ब्रॉट पीस आफ्टर 50 ईयर्स। वो अमेरिकन लोगों को कह सकते हैं कि सिंस आई प्रॉमिस फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड, तो मैंने वो मसला हल किया जो 47 साल से कोई नहीं कर सका। इसमें पाकिस्तान का क्रेडिट ये है, सदर ट्रंप क्रेडिट लेते हैं कि मैंने दुनिया में 9 जंगें ख़त्म कराई। पाकिस्तान का क्रेडिट ये है कि उस शख्स की जंग हमने ख़त्म कराई। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान ने किसी फ़ायदे के लिए, किसी डिज़ाइन के लिए इस मीडिएटर या फैसिलिटेटर नहीं बना था। इट वाज प्योरली अल्ट्रुइस्टिक कॉन्सेप्ट, प्योरली ह्यूमैनिटी की बेस पे, भाईचारे की बेस पे और दुनिया के अमन के लिए था। कोई गैस, कोई पानी, कोई तेल, कोई एनर्जी, इस तरह का कोई लालच नहीं था और ना है। तो लेकिन जब कनेक्टिविटी बढ़ती है जी, जब रीजन में वैसे क्योस ख़त्म होता है, तो जब क्योस ख़त्म होता है, कन्फ्लिक्ट ख़त्म होते हैं, तो जो पहली चीज़ होती है पॉजिटिव, वो कनेक्टिविटी बढ़ती है। जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो नेचुरली उसके साथ इकोनॉमी एक्टिविटी और इकोनॉमिक एक्टिविटी, कॉमर्स, ट्रेड, वो जंप स्टार्ट कर जाती है। तो ये फ़ायदा ज़रूर होगा, ये सारे मुल्कों को होगा, खाली पाकिस्तान को नहीं। पाकिस्तान ने तो देखें इंडिया को भी ये कहा कि जी अगर आप ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं और आपके हमसायों से ताल्लुकात ठीक नहीं हैं, तो आप सुपर पावर, वर्ल्ड पावर, विंस्केट भारत और वो डेवलप्ड कंट्री बाय 2047 आप नहीं बन सकते। आप शायद उससे बहुत पहले बन सकते हैं अगर आप जहाँ रह रहे हैं अपने आप को उसका हिस्सा समझ लें। तो इसलिए जो मैं समझता हूँ कि वो बेनिफिट्स जो कि कनेक्टिविटी से होने हैं, अच्छे ताल्लुकात से होने हैं, वो डेफिनेटली हर मुल्क को होंगे, वो पाकिस्तान को भी। COS आसिम मुनीर की ट्रंप के साथ, वाइस प्रेसिडेंट के साथ और विटकॉफ और कुशनर के साथ पर्सनल इक्वेशंस हैं। ये पर्सनल इक्वेशंस की वजह से इतना कॉन्फिडेंस आप देते हैं कि मुझे लगता है आखिर में ट्रंप साहब ने कहा यार जो तुमने ज़बान डालनी है डाल लो, मैं साइन कर दूँ। पाकिस्तान की इंटेंशन दुरुस्त है और पाकिस्तान की पॉलिसी भी दुरुस्त है। अगर हम इन दोनों चीज़ों को देख लें तो फिर हमें किसी चीज़ का डर नहीं है कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हो। 17 अप्रैल को इसराइल और लबनान के दरमियान आर्जी जंगबंदी के मुआहदे के बाद ईरान मुख्तसर तौर पर आबनाए हुर्मुज़ खोल देता है। ताहम कुछ ही देर बाद वो एक बार फिर इस बहरी रास्ते को बंद कर देता है और कहता है कि जब तक अमेरिका अपनी नाकाबंदी ख़त्म नहीं करता ये बंद ही रहेगा। ईरान का मौक़िफ़ था कि जब तक उसकी बहरी नाकाबंदी कायम रहती है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नहीं बैठेगा। इस तरह इस तनाज़े का नया फेज़ शुरू हुआ और ऐसा महसूस होने लगा कि अगर आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और इसकी नाकाबंदी का सिलसिला शुरू रहता है तो अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर खटाई में पड़ जाएगा। अमेरिका को अब ट्रैप में वो इस वक्त फंसा हुआ है और इस वक्त सिवाय बहरीन और UAE के आपको कोई और गल्फ़ की कंट्री या मिडल ईस्ट की कंट्री अमेरिका की तरफ देखते नज़र नहीं आ रही। और उसमें पाकिस्तान का सऊदी अरेबिया से एक डिफेंस एग्रीमेंट करना आई थिंक ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और आपने देखा होगा जैसे ही हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था तो UAE ने भी कहा था और ममालिक ने भी अपना इंटरेस्ट शो किया है, टर्की ने भी इंटरेस्ट शो किया है और बहुत ज़्यादा ये बातें अब हो रही हैं कि जी
ہمیں کوئی اپنا ایک مسلم ورلڈ کا اس خطے میں کوئی ایک الائنس ایسا بنانا چاہیے جو ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہو. تو اس غزہ کی جنگ کے بعد اور اب ایران اور امریکہ کی جنگ کے بعد نہ یہ خطہ، نہ مڈل ایسٹ اور نہ ہی دا ریسٹ آف دا ورلڈ وہ نہیں رہے گا جو جیسے اب ہم دیکھ رہے ہیں، بیکاز اس جنگ نے بالکل امریکہ کو ایکسپوز کر دیا ہے، ان کی ساری ولنریبلٹیز کو ایکسپوز کر دیا ہے. اس کے بعد برف اس وقت پگھلی جب 19 اپریل کو امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ان کے نمائندے بات چیت کے لیے پاکستان واپس آئیں گے. تاہم ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ایران کا کہنا ہے کہ اس نے ابھی شرکت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا. اس تنازع میں ایک نیا اور مثبت موڑ اس وقت سامنے آیا جب 2 ہفتوں کی جنگ بندی کی مدت ختم ہو رہی تھی تو پاکستان کی تجویز پر 21 اپریل کو امریکی صدر ٹرمپ غیر معینہ مدت کے لیے جنگ بندی میں توسیع پر رضامند ہو جاتے ہیں تاکہ مذاکرات کا سلسلہ جاری رہ سکے. اگر اس تناظر میں پاکستان کی سفارتی کوششوں کو دیکھا جائے تو انہیں ایک بڑا تاریخی قدم قرار دیا جاتا ہے کیونکہ پاکستان نے دونوں ممالک کے اس تنازع میں امن قائم کرنے کے لیے جس قسم کی سفارتکاری کا مظاہرہ کیا ہے پہلے اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی اور ساری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوز ہیں کیونکہ دنیا کی معیشت اس تنازع کے باعث لڑکھڑانے لگی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کے جنگ اور امن کے متعلق بدلتے ہوئے بیانات کو سمجھنا ایک مشکل کام ہے. سوشل میڈیا پر ان کی حالیہ پوسٹوں اور مختلف انٹرویوز نے دنیا کو مزید الجھن میں ڈال رکھا ہے. ٹرمپ کے بیانات پر اسرار ہیں اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور سے متعلق موجودہ غیر یقینی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں. صدر کی مسلسل خود پسندی نے ان کے کسی بھی بیان پر یقین کرنا مشکل بنا دیا ہے. دنیا کے لیے یہ صورتحال بیک وقت مضحکہ خیز بھی ہے اور خطرناک بھی. اس قسم کی غیر متوقع صورتحال اور امریکی صدر کے غیر مستحکم رویے کی کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. امریکہ کے پاس یہ قوت ہوتی کہ وہ جو خارگ آئلینڈ ہے اس کو وہ کیپچر کر سکتے تو اس سے پہلے تو اسٹریٹ آف ہرمز کو کھلوا لیتے نا. تو خارگ آئلینڈ تو بہت اندر جا کے یہ تقریباً نارتھ پہ جا کے بالکل ایکسٹریم پہ ایران کی کوسٹ کے ساتھ ہی آتا ہے اور یہ وہ امپورٹنٹ جزیرہ ہے کہ جہاں سے ان کی تقریباً 80% آئل، گیس، LNG، کیمیکلز یہ سارے وہاں سے نکلتے ہیں. اور اس جزیرے کی اتنی اہمیت ہے کہ وہاں پہ ایٹ اے ٹائم 8 سے 10 سپر ٹینکرز جو ہیں وہاں پہ فل اپ کیے جا سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایران کی جو آئل اینڈ گیس ایکسپورٹ کا نرو سینٹر ہے. تو وہ ایکچولی چاہ یہ رہے تھے کہ اگر ہم اس کو پکڑ لیں تو کاؤنٹر بیلنس کریں گے اسٹریٹ آف ہرمز کو کہ پھر ہم بارگین کریں گے. لیکن وہاں تک جانا اور وہاں تک لینڈ کرنا اور اس صورت میں جب آپ کے پاس باقی جو ممالک ہیں جہاں پہ آپ کے 13 بیسز تھے وہ تو نیوٹرلائز کر دیے. تو اب وہاں پہ ورٹیکلی آپ جا کے اس کا مطلب ہے ہیلی کاپٹرز کے تھرو آپ وہاں جا سکتے ہیں، سمندری راستے سے تو نہیں جا سکتے، وہ چونکہ بند ہے. باقی ممالک سے لینڈ سے آنا اور ادھر آنا وہ بھی ایران نے منع کیا ہے کہ اگر آپ کی زمین ان ملکوں کی استعمال ہوئی ایران کے خلاف تو اس کی پنشمنٹ ہوگی. تو اب لے دے کہ آپ کے پاس صرف ورٹیکل لینڈنگ ہے. تو وہ اتنی منیمم ہوتی ہے اور اتنی کم وقت کے لیے ہوتی ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے تو آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں لیکن لمبے عرصے کے لیے وہاں رہنا مشکل ہے اور اس میں رسک فیکٹرز اتنے ہیں اور اتنی کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں کہ میرے خیال میں کہنے اور کرنے میں بہت فرق ہے. گارنٹی تو امریکہ کی تو خیر کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا، بلکہ کہنا چاہیے ٹرمپ کی تو کوئی بھی گارنٹی نہیں دے سکتا. یہ خطہ سب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور پوری دنیا چاہے وہ امریکہ کے ایلائز ہیں یا ان کے ایلائز نہیں ہیں، اس وقت ایک چیز پہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ جنگ امریکہ نے غلط شروع کی ہے. اور اسی لیے دیکھیے کہ اس وقت امریکہ آپ کو بالکل آئسولیٹڈ اور اکیلا نظر آ رہا ہے کہ نہ کوئی اس جنگ میں پہلے ان کے ساتھ شامل ہونے کو تیار تھا، نہ ہی جب اسٹریٹ آف ہرموز بند کیا ایران نے تو اس کو کھلوانے کے لیے بڑی کوشش کی ٹرمپ صاحب نے. آسٹریلیا کو بھی کہا،
EU کے سارے ممالک کو کہا, UK کو کہا, لیکن کوئی اپنے شپس بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوا. اسحاق ڈار صاحب کی فارن منسٹرز لیول پہ ایکویشن ہے, اور سب سے بڑھ کے COS عاصم منیر کی ٹرمپ کے ساتھ, وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ, اور وٹکوف اور کوشنر کے ساتھ پرسنل ایکویشنز ہیں. یہ پرسنل ایکویشنز کی وجہ سے اتنا کانفیڈنس آپ دیتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے آخر میں ٹرمپ صاحب نے کہا یار جو تم نے زبان ڈالنی ہے ڈال لو, میں سائن کر دوں. مجھے لگتا ہے کہ اس طرح وہ سائن ہوئے, کیونکہ اگلے دن کی ٹویٹس بالکل فرق ہیں. آپ رات کی ٹویٹ اور اگلے دن کی ٹویٹس کو ملا لیں, وہ لگتا ہے بالکل مختلف انسانوں نے اور مختلف سسٹمز آف لینگویج نے لکھی. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان کا یہ جو لوگ بات کرتے ہیں فیسیلیٹیٹر ہیں, ہم یہاں چھت پرووائڈ کرنے کے لیے ان کو نہیں بلا رہے. بڑے اچھے دنیا میں خوبصورت جگہیں اور بھی ہیں. سوئٹزرلینڈ کی ایسی جگہیں ہیں, کیمپ ڈیوڈ ہے امریکہ میں, ہم نے ان کو ہوٹل کی اکوموڈیشن کے لیے یہاں نہیں بلایا, نہ ہی ہم نے ان کے صرف پیغام ایک دوسرے کو پہنچائے. پاکستان ایک ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہے ان ٹاکس کا, اور یہ تمام دنیا سن لے. ہمارے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ڈسکرائب کرتے ہوئے کبھی فیسیلیٹیٹر ہیں جی ہم کچھ ہیں, کوئی فیسیلیٹیٹر نہیں ہے. ہم نے AC اور چھت نہیں پرووائڈ کرنا ان کو, ہم نے ان کو لانا ہے اس بات پہ کہ دنیا میں دیر پا امن ہو سکتا ہے ہم ناکام ہو جائیں, لیکن ہم نے کوشش تو کی ہوگی. 12 اپریل کو امریکی صدر ٹرمپ نے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا اعلان کر دیا. پاکستان کی انٹینشن درست ہے اور پاکستان کی پالیسی بھی درست ہے. اگر ہم ان دونوں چیزوں کو دیکھ لیں تو پھر ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے کہ پاکستان کو کوئی نقصان ہو. ایٹ لیسٹ ٹمارو, ڈے آفٹر ٹمارو, a week later, a month later اور year later, ایز اے پاکستانی میں کہہ سکتا ہوں کہ we did our best. ہمارا کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہم مسلم دنیا کی ایک پاور ہیں, اونلی سپر نیوکلیئر پاور امانگ دا مسلم کنٹریز. OIC کے 54 ممالک ہیں, اس میں سے ہم اکیلے نیوکلیئر ہیں. تو کل کو تاریخ ہم سے پوچھ نہیں سکتی کہ یار آپ پاکستانی جو ہیں وہ بڑے نعرے بھی لگاتے تھے کہ ہم نے پچھلے سال اپنے سے بڑی پاور انڈیا کو ہم نے شکست دی, اپنا دفاع کیا. تو جب ایک برادر مسلم کنٹری پہ ایک اس کی ایگزسٹنس پہ ایک تھریٹ آیا تو پاکستان ڈڈ ناٹ ڈو اینی تھنگ. یہ کوئی کل نہیں کہہ سکتا پاکستان کو. جو سمندر پہ ایسے راستے یا نیرو راستے ہیں یا جو کہ دو بڑے پانیوں کو ملاتے ہیں ان کو اسٹریٹس کہتے ہیں. تو اس طرح کے تقریباً 200 سے زائد دنیا میں ہیں. ایران پہلے بھی جو نیوکلیئر ایشو ہے اس پہ ایران تسلیم کر چکا تھا کہ وہ 3.56% جو انریچمنٹ ہے وہاں تک رکھے گا. ایران کی طرف سے مذاکرات کو دوبارہ شروع کرنے اور امریکہ کی طرف سے ایرانی مطالبات پر سنجیدگی کے ساتھ غور کرنے کی اطلاعات کے فوری بعد ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اسلام آباد آنے کا عندیہ دے دیا. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ معاملات میں نہ صرف مثبت پیش رفت ہو رہی ہے بلکہ امریکہ کی طرف سے ایران کی بحری ناکہ بندی کے بارے میں نرمی کے اشارے ملے ہیں. اگر دیکھا جائے تو اس وقت سب سے اہم ایشو آبنائے ہرمز ہے. اگر امریکہ اس کو اپنے کنٹرول میں لینے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا جنگ کا ایک دوسرا مرحلہ دیکھے گی, اور اگر بالفرض محال امریکہ آبنائے ہرمز پر سے ایرانی کنٹرول کو ختم کر دیتا ہے تو پھر بھی ایران کی طرف سے آبنائے ہرمز میں بچھائے جانے والی بارودی سرنگیں, چھوٹی آبدوزوں اور تارپیڈوز وغیرہ کی مکمل صفائی میں بھی 4 سے 6 ماہ کا عرصہ لگ سکتا ہے. اس عرصے کا معاشی بوجھ شاید دنیا کے لیے آسانی کے ساتھ اٹھا لینا مشکل ہوگا. ہم انویسٹیگیٹس نے ریٹائرڈ ایڈمرل ڈاکٹر سعید احمد کے ساتھ آبنائے ہرمز کی تازہ ترین صورتحال, اس کی دفاعی و معاشی اہمیت اور خاص طور پر اگر اس پر قبضے کی نوبت آتی ہے تو کس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی, ان موضوعات پر گفتگو کی ہے. آبنائے ہرمز کے بارے میں ان کا کہنا ہے, پوری ٹریڈ دنیا کی سمندر کے اوپر ہے, تقریباً 80% سے زیادہ بائی والیوم. تو اس لیے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے. اور اگر آپ اسٹریٹ آف ہرمز کی بات کریں تو اس میں چونکہ 80 سے زیادہ یہ 20% آف دی ٹوٹل ورلڈ آئل, گیس, کیمیکلز, فرٹیلائزرز, تو یہ ساری چیزیں اس کے تھرو آتی ہیں. تو اس کا تعلق پھر پوری دنیا سے بن جاتا ہے.
ہر ملک کا اس سے تعلق بنتا ہے. جہاں ڈائریکٹلی نہیں ہے وہاں انڈائریکٹلی ہے. تو جب آپ نے دیکھا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کو بند کیا گیا تو اس کا ایفیکٹ تمام ممالک سے ڈائریکٹلی تو آیا جن کی یہاں سے جو توانائی کی ترسیلات ہیں وہ یہاں سے آتی ہیں, لیکن انڈائریکٹلی ہر وہ ملک اس سے افیکٹ ہو گیا جو ڈائریکٹلی یہاں سے نہیں آتی. لیکن یہ ایک انفلیشن چونکہ دنیا میں بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے, تو اس کا ایفیکٹ امریکہ پہ بھی ہے. امریکہ اگرچہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا آئل پروڈیوسنگ ملک ہے, لیکن پھر بھی وہاں پہ آئل کی پرائسز بڑھ گئی تقریباً 30 to 35%, اور کسی ایریا میں 50% تک وہ بڑھ گئی ہیں. تو یہ ٹوٹل ایفیکٹ ہوا. ایران نے پہلی جو وار ہوئی تھی جو کہ جون 2025 میں جس کو 12 days وار کہلاتی ہے, تو اس کے اندر ایران نے یہ سیکھ لیا تھا کہ مجھے اپنی صرف جو اس کی ملٹری کی اسٹرینتھ ہے اس کے اوپر وہ وار نہیں جیت سکتا, اس لیے کہ اس کی ملٹری اتنی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. تو اس نے پھر اس کو جو اپنی جو جغرافیکل اسٹرینتھ ہے اس کو اس نے پلے کیا. اور وہ کل میں پڑھ رہا تھا ایک نیوز پیپر میں جو رشین پریزیڈنٹ تھے مدودیو, انہوں نے لکھا کہ ایران نے نیوکلیئر ایکسپلوژن کر دیا, اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا کہ جو جغرافیکل پوزیشن کو انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے استعمال کیا کہ اس کا افیکٹ ایک نیوکلیئر ایکسپلوژن کی طرح ہوا. یہ بہت ضروری ہے کہ آبنائے ہرمز کی فوجی و دفاعی اہمیت کا جائزہ لیا جائے, اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھا جائے کہ ایران نے آبنائے ہرمز کو کس طرح محفوظ بنا رکھا ہے, اور کیا اس کو آسانی سے ایران کے قبضے سے واگزار کرایا جا سکتا ہے. ایران نے اس کے اندر 3-4 طرح کے میکنزم بنا دیے. ایک تو مائننگز کا, انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو مائن کر دیا ہے. دوسرا ہے تو لیگلی, میں نے آپ کو بتایا کہ مائننگ جو ہے انٹرنیشنل پیسج کو کرنا لیگلی کریکٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا آ گیا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنی چھوٹی سبمرینز لگائی ہوئی ہیں جن کو غدیر کلاس سبمرینز کہلاتی ہیں, تو وہ بھی ٹورپیڈوز اور میزائل سے لیس ہیں. وہ ابھی تک نیوٹرلائز نہیں ہوئی, اور نہ ہی امریکہ کو اس کا کچھ پتہ چل رہا ہے. پھر ان کے پاس فاسٹ بوٹس ہیں, پھر ان کے پاس ڈرونز ہیں, پھر ان کے پاس لینڈ کے اوپر میزائلز ہیں. تو اتنا لیئر ڈیفنس انہوں نے پیک کر دیا ہے اس کے اوپر کہ اس کو خالی کروانا یا اس کو دوبارہ اوپن کرنا یہ امریکہ کے اختیار میں اس وقت نہیں ہے, ملیٹریلی نہیں کر سکتے وہ. اور یہ کل کی جو پینٹاگون کی بریفنگ بھی ہوئی ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ اگلے 6 ماہ تک ہم اس کو اس کنٹرول کو نہیں نکال سکتے. اسٹریٹ آف ہرمز کا کیا سٹیٹس ہوگا؟ وہ کیا ایران کی ایک نیشنل ٹیریٹری ہے, نیشنل اسٹیٹ ہوگی, کیسے ہوگی؟ تو باقی بھی تو ملکوں کی نیشنل اسٹیٹس ہیں. آپ پاناما کو دیکھ لیجیے, آپ سوئس کو دیکھ لیجیے, آپ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں جو اسٹیٹس ہیں, دیر آر اراؤنڈ 12 چوک پوائنٹس ان دا ورلڈ. وہ سارے کے سارے چوک پوائنٹس جو ہیں ان کو کوئی نہ کوئی 1-2 ملک جو ہیں وہ ایڈمنسٹر کرتے ہیں. ان کے وہاں سے پیسج سب کو اویلیبل ہے جس کو ہم انوسینٹ پیسج کہتے ہیں, لیکن وہ کسی ملک کو بلانگ کرتے ہیں. اگر وہ ہو سکتی ہیں تو ایران کو بھی ہو سکتی ہیں. ایران وہاں پہ گارنٹی کرے گا کہ انوسینٹ پیسج ہو, کس کو ہو, کیا ہو, یہ جو معاملات ہیں یہ ضرور حل بھی ہو سکتے ہیں اور ان پہ بات بھی ہو سکتی ہے. اگر اس صورتحال میں ایران کی بحری افواج اور اس کے بحری دفاع کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جنگ کے پہلے مرحلے میں ہی ہمسایہ ممالک میں قائم امریکی فوجی اڈوں کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا. ایران کی یہ ایک زبردست جنگی حکمت عملی تھی جس کے فوری نتائج اس طرح سامنے آئے کہ ایران فضائی حملوں کے لیے امریکی افواج کو دور دراز سے پرواز کر کے اہداف تک پہنچنا پڑا. یہ نہ صرف ایک انتہائی مہنگا عمل تھا بلکہ دفاعی لحاظ سے اتنا کامیاب بھی نہیں تھا. ظاہر ہے اس مقصد کے لیے امریکی افواج کو اپنے طیارے بردار بحری جہازوں کی مدد درکار تھی جو اہداف کے قریب لنگر انداز ہوں. ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اس امکان کو بھی مسترد کر دیا کہ طیارہ بردار جہازوں کو ایران کے قریب لے جایا جائے. ایران نے بڑی حکمت عملی سے یہ کیا تھا کہ جب یہ وار ڈکلیئر ہوئی تو اس سے پہلے جو شہید علی خامنائی صاحب ہیں جو ان کے سپریم لیڈر تھے, انہوں نے کہا تھا کہ 28 کو یہ اٹیک ہوا, 28 فروری کو, تو ان کا اگر بیان دیکھیں 2 دن پہلے کا, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر وار ہوئی تو پھر یہ ایران کی وار نہیں ریجن کی وار ہوگی, پھر یہ ورلڈ کی وار ہوگی. تو انہوں نے اس چیز کو دیکھیں تو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے شروع میں ہی جب اٹیک ہوا تو انہوں نے کاؤنٹر اٹیک ان کے جو 13 بیسز تھے گلف کے اندر
جو کہ سعودی عربیہ میں، جو کہ قطر میں، جو کہ UAE میں ہیں، کویت میں ہیں اور عراق میں ہیں، اور یہ سارے ملا کے انہوں نے ان کو اٹیک کیا تو ان کو نیوٹرلائز کر دیا. تو اب ان کے لیے ایک ہی چارہ رہ گیا تھا اپنے ایئر کرافٹ کو چلانے کے لیے کہ آپ ایئر کرافٹ کیریئر لے کے آئیں. تو وہ ایئر کرافٹ کیریئر لے آئے، لیکن ایران کے پاس چونکہ اینٹی شپ میزائلز بھی ہیں اور بلسٹک میزائلز ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک ہیں، تو وہ اگر میری معلومات یہ ہے کہ انہوں نے ایک آدھ جو کہ ڈیگو گارشیا پہ بھی لانچ کیا تھا، تو اگر رینج کو دیکھیں تو تقریباً 4000 کلومیٹر کی رینج بنتی ہے. تو اس حوالے سے امریکن شپس کا 4000 سے آگے جانا ان کے لیے خطرہ ہے. اگر دفاعی حوالے سے دیکھا جائے تو جیسے جیسے جدید ٹیکنالوجی آگے بڑھی ہے اور خاص طور پر سیٹلائٹ ٹیکنالوجی اور ڈرونز کی وجہ سے اہداف کو کم لاگت سے تیار ہونے والے ہتھیاروں سے بہتر طور پر نشانہ لگایا جا سکتا ہے. جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی گئی اور اس کے ایفیکٹس بہت بڑھتے گئے، اور ابھی جیسے اسمارٹ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں، سیٹلائٹ کی بہت انٹیگریشن ہو گئی ہے، اس میں ڈرونز آ گئے ہیں جو بہت ہی سستے ہیں آپریٹ کرنے کے لیے، میزائلز ایسے آ گئے ہیں جو کہ بہت ہی طریقے سے آپ کے کہہ لیں کہ بہت کم ایفرٹ سے اور بہت پریسائز ہیں ابھی. اور پھر یہ کہ چھوٹی بوٹس جیسے ہیں، اب ایران کے پاس بہت ساری بوٹس ہیں. یہ انہوں نے سوارمنگ اٹیکس وہ لوگ کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جیسے مکھیوں کے چھتے کو اگر آپ چھیڑ دیں تو وہ ایک بہت بڑا اٹیک آتا ہے، تو آپ کس کس کو روکیں گے؟ تو آپ کو کچھ نہ کچھ تو کاٹ لے گا. تو اسی طریقے سے امریکن کا جو ایران نے اپنے اٹیکس تیار کیے ہیں اسی طریقے سے سوارمنگ اٹیکس ہیں. بہت سستی ہیں، بہت چھوٹی ہیں، بہت افیکٹو بوٹس ہیں. امریکہ ایران ڈیڈ لاک کی ایک اہم وجہ ایران کا ایٹمی پروگرام ہے، جس کے بارے میں امریکی صدر کئی مرتبہ دو ٹوک اور سخت موقف کا اظہار کر چکے ہیں. ایران اپنی یورینیم افزودگی کی صلاحیت کا مکمل خاتمہ نہیں کرنا چاہتا، جبکہ امریکہ کم از کم 20 سال کے لیے ایران کی یورینیم افزودگی کے عمل کو روک دینا چاہتا ہے. اس کے علاوہ وہ ایٹمی سائٹس جو امریکی بمباری کے بعد منہدم ہو چکی ہیں، وہاں موجود یورینیم کو اکٹھا کر کے کسی تیسرے ملک کے پاس رکھنے کا مطالبہ بھی مشکل سے تسلیم ہوتا نظر آ رہا ہے. ایران کا موقف ہے کہ جب ان جگہوں سے یورینیم نکالا جائے گا تب اس کی حوالگی کا مسئلہ سامنے آئے گا. البتہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو شاید طویل عرصے تک دونوں ممالک میں کشیدگی کو کم نہ ہونے دے. ایران پہلے بھی جو نیوکلیر ایشو ہے اس پہ ایران تسلیم کر چکا تھا کہ وہ 3.56% جو انرچمنٹ ہے وہاں تک رکھے گا. پھر آپ نے JCPO کیا 2015 میں، پورا 2014 اور 15 میں 18 مہینے یہ معاملات چلتے رہے، اور جا کے 16 میں آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیا. 2 سال JCPO رہا اور 18 میں جا کے ٹرمپ صاحب نے اس سے نکلنے کا انکار کر دیا. اس دوران میں ایران نے پوری طریقے سے IAEA کی ساری جتنی انسٹرکشنز تھیں ان کو اڈھیر کیا. اس کے JCPO کے اندر کوئی 2 ملک نہیں تھے جی، اس کے اندر P5+1 یعنی 7 ملک تھے جو اس کا حصہ تھے، جس میں گارنٹرز بھی تھے، جس میں مانیٹرز بھی تھے، اس میں IAEA خود ایک مانیٹر تھا. اور اس میں ایران سے کہا گیا کہ آپ جو اپنی انرچمنٹ ہے وہ صرف ایک ری ایکٹر سے کریں گے. ایران نے ایگری کیا. پھر یہ کہا گیا کہ ون آف دا ارگ کا جو اس کا ری ایکٹر ہے اس کی ڈیزائن آپ چینج کریں گے تاکہ وہ سینٹریفیوج کی طرف نہ جا سکے، اور وہ ان کے خیال میں وہ جو نیوکلیئر بام کی طرف وہ ری ایکٹر کنورژن کر سکتا ہے تو وہ نہ کرے. اس کے بھی لیے ایران نے ایگری کیا اور وہ 2 سال میں اس کے اندر چینجز بھی لائی گئیں. مذاکرات کے دوسرے دور کا آغاز ایک ایسی مثبت پیش رفت ہے جس کی بنیاد پر اس جنگ کے مستقل خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، کیونکہ بالآخر پاکستان کی مصالحاتی کوششیں کامیابی سے ہمکنار ہوتی نظر آ رہی ہیں.